رضيت محمد رسول الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. बुजुर्गान मन बरादरान मिल्लत हर किस्म की हम्दो सना बुजुर्गी बरतरी बड़ाई किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की दात बाबरकात के लिए अनगिनत लातादाद बेशुमार दुरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल मुत्तकीन शफीउल मुज़निबीन मेरे और आपके हादी और रहनुमा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की दात अतर पर हों। दोस्तों और भाइयों,
اگر ہم اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں، اور اگر ہم ایسی زندگی چاہتے ہیں جو پرسکون ہو، اطمینان سے لبریز ہو، اور اپنے رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، فراخی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، اگر ہم صرف اس دنیا میں کامیابی اور کامرانی نہیں بلکہ اخروی کامیابی اور کامرانی بھی چاہتے ہیں، اور جنت میں صرف حصول، جنت میں داخل ہونا نہیں بلکہ جنت میں سلامتی کے ساتھ دخول چاہتے ہیں، تو پھر آج آپ کے سامنے ایک ایسا نسخہ کیمیا لے کر آیا ہوں جس کو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے بیان کیا تھا۔ میرے آقا پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھر تشریف لائے اور آپ نے آ کر اپنی رفیقہ حیات کے سامنے اس کا اظہار کیا، اور پھر آپ نے یہ بھی خدشے کا اظہار کیا، خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر اور خوف ہے۔ تو ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا تھا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، آپ اس دنیا سے ایسے رخصت نہیں ہو سکتے، آپ گمنامی کی زندگی بسر کر کے اس دنیا سے جا نہیں سکتے جب تک آپ اس کائنات میں کوئی بڑا کام کر کے نہ جائیں۔ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کی زندگی ایسے ضائع نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ سب سے پہلے جو بات انہوں نے کی، آپ نے فرمایا انک لتصل الرحم، اے میرے سرتاج، آپ تو ایسے انسان ہیں جو صلہ رحمی کرتے ہیں، جو رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، جو رشتے اور ناتوں کا پاس کرتے ہیں، رشتہ داری کو جوڑنے والا، صلہ رحمی کرنے والا انسان کبھی بھی اس دنیا سے اپنی زندگی ضائع اور برباد کر کے نہیں جا سکتا۔ یہ ام المومنین نے گواہی دی۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نبوت کا تاج آپ کے سر پر پہنا دیا گیا، آپ کی زبان کو نبوت کی زبان بنا دیا گیا، آپ نے اس زبان نبوت کو جنبش فرمائی، اور پھر آپ نے بھی اسی سنہری اصول کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور میرے امت کے لوگوں سنو، جو تم میں سے اللہ پر حقیقی ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر یقین ہے، فرمایا پھر اس بندے کو یہ اصول اپنانا چاہیے، فلیصل رحمہ، اس کو اپنی رشتہ داری کا پاس رکھنا چاہیے، رشتہ داری کو جوڑنا چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا میں تمہارے سامنے یہ نسخہ کیمیا لے کر آیا ہوں، جو چاہتا ہے اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، اس کو کشادگی کا رزق عطا کیا جائے، خوشحالی اور فراوانی عطا کر دی جائے، اور انسان جس چیز کی سب سے زیادہ چاہت کرتا ہے انہی چیزوں کو بیان فرمایا۔ فرمایا ایک تو رزق کی کشادگی، اور دوسرا عمر میں اضافہ، عمر میں برکت، زندگی اس کی طویل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں بیان کیا تھا، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے یہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، اس کی دو خواہشیں جوان ہوتی جاتی ہیں۔ یہ زندگی میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، لیکن خواہشات میں
یہ ان دو خواہشوں کو بڑا کرتا جاتا ہے، جوان کرتا جاتا ہے۔ کون سی دو خواہشیں؟ فرمایا ایک تو یہ مال میں اضافہ چاہتا ہے، یہ مال میں بڑھوتی چاہتا ہے کہ میرے پاس مال آ جائے، اور دوسری اس کی خواہش جو بڑھتی ہے، جوان ہوتی چلی جاتی ہے، وہ زندگی کے بارے میں ہے، مجھے زندگی اور مل جائے۔ تو میرے آقا نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقی، میری امت کے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو تمہارے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، کشادگی پیدا کر دی جائے، اور اس میں خوشحالی اور فراوانی آ جائے، سنو پھر اس کا نسخہ کیمیا، وَيُنْسَى لَهُ فِي أَثَرٍ، اور وہ چاہتا ہے اس کی زندگی بڑھ جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو یہ ہے نسخہ کیمیا کہ اس کو چاہیے اپنی رشتہ داری کو جوڑ لے، اپنے رشتہ ناتوں کا پاس کر لے، اپنے رشتہ داروں کو ٹوٹنے نہ دے بلکہ ان کو جوڑے رکھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین اسی چیز کو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانو اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اور فرمایا اللہ رب العالمین نے اس ایک جوڑے سے پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما کر پوری دنیا میں پھیلا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اپنے اس رب سے ڈر جاؤ جس رب کے بارے میں تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داری کا خیال کرو، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا۔ اللہ رب العالمین یہ حکماً ارشاد فرما رہا ہے، اپنے رب کا تقوی بھی اختیار کرو اور اپنے رشتہ ناتوں کا پاس کرو، ان کو بھی توڑنے سے بچنا۔ جو بندہ ان رشتہ ناتوں کو جوڑے گا، میرا اللہ رب العالمین اس کے بارے میں یہ اعلان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بھی کرتا ہے، اور پھر ان کے بارے میں یہ انعام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، فرمایا اللہ کے عقل مند بندے کون ہیں جو اللہ کے حکم پر چلتے ہوئے اپنے رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا اپنے رشتہ داریوں کو جوڑ لو، اپنے رشتہ ناتوں کا پاس کر لینا۔ فرمایا وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں، اور پھر آگے فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور رشتہ داریوں میں جب بھی کبھی ان کو تکلیف آتی ہے وہ صبر کرتے ہیں، اور صبر کا مدعا کیا ہے، صبر کس وجہ سے کرتے ہیں، سبب کیا ہے، فرمایا ابتغاء وجہ ربہم، صرف اور صرف اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، اپنے رب کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ فرمایا پھر اللہ رب العالمین ان کے بارے میں یہ اعلان فرماتا ہے، فرمایا اقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اللہ کے لیے صبر بھی کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے نماز بھی پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ کے دیے ہوئے رزق سے وہ
اعلانیہ طور پر بھی اور خفیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، جب رشتہ داروں کی طرف سے جب کبھی برائی کا سامنا کرنا پڑے تو یہ اچھائی کے ساتھ اس کا بدلہ دیتے ہیں، یہ اچھے حسن سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے آخرت کا ٹھکانہ بنایا ہوا، بہترین ٹھکانہ ان کے لیے تیار کیا۔ کون سا؟ فرمایا جنات عدن يدخلونها، اللہ نے ان کے لیے ہمیشہ کے باغات تیار کر رکھے، ہمیشہ کی جنتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنا رکھی ہیں۔ اور پھر آگے چل کر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعامات بنائے؟ فرمایا سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ جب یہ جنت میں پہنچ جاتے ہیں اور انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے آباء و اجداد کے ساتھ، اپنی آل اولاد کے ساتھ یہ اللہ کے جنت میں ہوتے ہیں تو ملائکہ ان پر داخل ہوتے، یہ خوشخبریاں سناتے ہیں سلام علیکم، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم کتنے اچھے لوگ ہو، یہ اللہ نے تمہیں جو انعامات دیے، یہ سلامتی کا جو ہم تمہیں گفٹ اور تحفہ دے رہے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے بما صبرتم، جو تم نے اپنی رشتہ داری کو جوڑنے میں صبر کیے تھے، جو تم نے اپنے رشتہ داروں کی تکالیف پر صبر کا مظاہرہ کیا تھا۔ وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، ان کے برے سلوک کا تم نے حسن سلوک سے جواب دیا تھا، اس لیے آج تمہیں یہ گفٹ پیش کیے جا رہے ہیں، یہ جنت کی نعمتوں سے تمہیں نوازا جا رہا ہے، قربان ہو جائیں۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام کے پاس جب صحابی رسول آئے، سیدنا ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں، آ کر اس آدمی نے میرے آقا سے سوال کیا، اللہ کے رسول اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتلائیے کہ جس عمل کو میں کر کے اللہ کی جنت کا مالک اور وارث بن جاؤں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا سب سے پہلا کام تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت اس انداز سے کرنا کہ کسی اور کو اس کا شریک ساجی ند نہ بنانا، خالصتاً اللہ کی عبادت کرنا۔ اور پھر فرمایا تھا کہ آخر میں جا کر میرے آقا نے فرمایا لتصل الرحم، پھر تم یہ کام کرنا کہ اپنے رشتہ داروں کے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا۔ جب تم یہ حقوق ادا کر دو گے میں تمہیں زبان نبوت سے یہ بشارت دیتا ہوں یہ عمل تمہیں اللہ کی جنت کا مالک اور وارث بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی میں بس نہیں بلکہ آپ مدینہ منورہ جب تشریف لائے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہ جب مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سنی، آپ کہتے ہیں میں کچھ سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے جیسے ہی آپ کے چہرہ انور کو دیکھا میں اسی وقت پہچان گیا کہ آپ سچے نبی ہیں، صادق ہیں، امین ہیں۔ کہتے ہیں پھر میں نے آپ کی زبان نبوت سے سب سے پہلی بات جو میں نے سنی، اسلامی تعلیمات میں سب سے پہلا حکم جو سنا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت اس انداز سے سنائی تھی۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس، لوگوں غور سے میری بات سنو، ایھا الناس، لوگوں افشوا السلام، تم سلام کو پھیلا دو، جب بھی آپس میں ملو ایک دوسرے کو السلام علیکم السلام علیکم کا گفٹ پیش کیا کرو۔ فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور ایک دوسرے کو کھانے کھلایا کرو۔
فرمایا وصیل الارحام، تیسری چیز یہ ہے اپنے رشتے ناتوں کو جوڑا کرو، کبھی بھی اپنی رشتہ داری کو نہ توڑا کرو۔ اور دوستو، آج نمازی ہو، روزے دار ہو، حج بھی ادا کرتے ہو، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہو، ذکر و اذکار بھی کرتے ہو، قرآن بھی پڑھتے ہو، لیکن یقین جانے حقیقی بھائی کے دست و گریبان کر رہا ہے، اس کے حقوق کو مار کر اس کے لا تعلقی کر رہا ہے، اور بڑے فخریہ انداز سے کہتا ہے میں نے اپنے بھائی کو 5 سال سے نہیں بلایا، میں نے اپنی بہن کو اپنے گھر میں اتنے سالوں سے داخل نہیں ہونے دیا۔ یہ فخریہ انداز سے اپنے عزیزوں میں بیٹھ کر، اپنے دوستوں میں بیٹھ کر باتیں کرتا ہے۔ اور سنو، اگر تم ایسا کرتے ہو پھر میرے اللہ رب العالمین کی وعید بھی سن لو۔ جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ یہ رحم، یہ رشتہ داری نے چمٹ کر کہا تھا یہ مقام ہے اللہ تجھ سے پناہ میں آنے کا، اللہ تیری حفاظت میں آنے کا۔ میرے اللہ نے کہا تھا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہوتی کہ میں نے تجھے بنایا اور جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا، یعنی جو تیرے پاس رکھے گا، جو رشتہ داریوں کو جوڑنا شروع کر دے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اسے جوڑنا شروع کر دیتا ہوں، یعنی جو بھی اس کی خواہش ہوتی ہے اس تک میں اس کو پہنچا دیتا ہوں، جو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے بن مانگے میں پوری کر دیتا ہوں، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ کر رکھ دوں گا۔ دوستو اور بھائیو، آج سب کچھ ہونے کے باوجود تمہارے گھروں میں کیوں ویرانیاں ہیں، کیوں پریشانیاں ہیں، تمہارا دل کیوں ویران ہے؟ خوشحالی کے دن بھی ہے، مال و دولت کی بہتات بھی ہے، نعمتوں سے گھر بھرا ہوا ہے، بینک بیلنس آپ کا موجود ہے، لیکن پھر بھی پریشان ہو، پھر بھی تمہارے دل اطمینان سے خالی ہے، پھر بھی سکون نصیب نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آج تم نے رشتہ داریوں کو توڑا۔ میرے آقا نے تو یہ کہا تھا اپنے انساب کو، اپنے نسب نامے کو سیکھو، اپنے نسب نامے کو سیکھو۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ اپنے باپ دادا کا نام نہیں آتا؟ سب کو یہ آتا ہے۔ نسب نامے کو سیکھنے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اپنے رشتہ داریوں کو سیکھو، اپنے نسب نامے کو سیکھو، مطلب یہ ہے اپنے آباء و اجداد کو بھی یاد رکھو اور ان کی رشتہ داریوں کو بھی یاد رکھو، اپنے ننہال کو بھی یاد رکھو، ان کی رشتہ داریاں بھی یاد رکھو، یعنی بہت دور تک۔ بلکہ میں حدیث پڑھ رہا تھا، آپ کی سیرت کے سنہری اوراق پڑھ رہا تھا، میرے آقا نے اپنے مجاہدین کا دستہ تیار کیا اور ایک علاقے کی طرف روانہ کیا، اور جانے سے پہلے میرے آقا نے یہ نصیحت فرمائی، فرمایا سنو، وہ جہاں پر تم جا رہے ہو وہ تمہارے بابا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، وہ تمہارے بابا اسماعیل تک بھائی بنتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ اللہ اکبر! یہ اتنے ہزاروں سالوں کا فاصلہ ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام اس رشتہ داری کا پاس اپنے صحابہ کو سکھا رہے ہیں۔ آج تم حقیقی ماں باپ جائے حقیقی خون کے ساتھ دستوں گریبان ہو، اور یہ چند مفاد کے، چند سکوں کی خاطر اور چند دنیاوی فوائد کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ دست گریبان ہو۔ میرے آقا نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن سلام اس بات کے راوی، کہا کہ میں نے آقا سے سب سے پہلی بات سنی، فرمایا افشوا السلام، اے میرے امتیوں سنو، آپس میں سلام کو پھیلا دو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، آپس میں ایک دوسرے کی دعوتیں کیا کرو، رشتہ داروں کو بلایا کرو، کبھی اس رشتہ دار کو کبھی اس رشتہ دار کو، اپنے رشتہ داروں کی پاسداری کرو، وَتَصِلُوا الرَّحْمَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور فرمایا رشتہ داریوں کو جوڑا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، حسن سلوک سے رشتہ داروں کے ساتھ پیش آیا کرو، اور فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، اور رات کو نماز پڑھا کرو، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو جائیں تو پھر آگے کیا ہوگا؟ 4 کام تم کر لو۔ میرے آقا نے فرمایا تدخل الجنت بالسلام۔ اللہ اکبر! قربان ہو جائیں، کتنے عظیم الفاظ ہیں۔ نمازی بھی جنت میں جائے، میرے آقا بشارت سنائیں کہ میرا امتی نمازی ہے
جنت میں جائے، میرا امتی صائم ہے، روزہ رکھنے والا ہے، جنت میں جائے گا، یہ سخی ہے، سخاوت کرنے والا، یہ جنت میں جائے گا، یہ حج کرنے والا حاجی ہے، یہ جنت میں جائے گا، قرآن پڑھنے والا قاری ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ سب کے متعلق میرے آقا نے جنت کی بشارتیں سنائی ہے، لیکن کسی کے متعلق یہ نہیں کہا کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے۔ فرمایا تدخل الجنت بسلام، اگر جنت میں جانا ہے گرتے پڑتے نہیں، مار کھا کر نہیں، عذاب کو برداشت کر کے نہیں، بلکہ سیدھے بغیر حساب و کتاب کے آسانی کے ساتھ سلامتی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو تو میرے آقا نے فرمایا تھا یہ 4 کام کرو، سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے کو کھانے کھلاؤ، اور رشتہ داری کو جوڑو، رشتہ داری کو قطع تعلقی نہ ہونے دو۔ دوستو اور بھائیو، اس رشتہ داری کا پاس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رشتہ داری کو جوڑنے کی توفیق عنایت فرمائے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ دوستو اور بھائیو، صلہ رحمی کے بارے میں کچھ گزارشات آپ نے سنی ہیں، صلہ رحمی کے حوالے سے کہ سب سے پہلے ہم کس رشتہ داری کو جوڑیں۔ الاقرب فالاقرب، یہ اسلام کا قانون ہے، جو جتنا قریبی ہے اتنے ہی اس کے زیادہ حقوق ہیں، اور سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کے صلہ رحمی کے حقدار ہمارے ماں باپ ہیں۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے رشتہ داریاں ہیں ویسے ویسے آپ کے اوپر ان کے حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اس کے متعلق انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا، کوئی ایسا موضوع آیا تو اس پر بات کریں گے۔ میں صرف آپ کو عمومی طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ رشتہ داری کو قطع تعلقی اس کو توڑنا نہیں چاہیے۔ صحابی رسول میرے آقا کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، ان کی ضروریات پوری کرتا ہوں، لیکن میرے رشتہ دار ایسے ہیں کہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو یہ صحیح کہہ رہا ہے، جیسے تو کہہ رہا ہے ایسے ہی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا یہی تو صلہ رحمی ہے۔ اگر وہ بھی تیرے ساتھ حسن سلوک کرتے، تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا، تو پھر یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، یہ تو ان کے بدلہ آ رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں رشتہ داری کو جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس کے رشتہ دار اس سے ناراض ہو جائیں، اس سے دور ہو جائیں، اور یہ بہانے سے ان کو قریب کرے، تب بھی ان کے حقوق ادا کرے، تب بھی ان کی تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، حسن اخلاق سے پیش آئے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا لا يدخل الجنت قاطع، فرمایا تھا جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ رشتہ داری کو جوڑ لے، اگر اس نے رشتہ داری کو توڑا تو میں زبان نبوت سے اس کو وعید سنا رہا ہوں، لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دوستو اور بھائیو، آج یہ چند دن کی زندگی، اس کے اندر یہ عارضی سی تکلیف یا ان کی طرف سے آنے والی مشقت، اس کو بہانہ بنا کر، بنیاد بنا کر اپنی رشتہ داری کو نہ توڑیے، اس رشتہ داری کو جوڑیے۔ اگر وہ برا سلوک بھی کرتے ہیں تب بھی آپ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رشتہ داریوں کو جوڑ کر ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء الله يغادر السقما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.